محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ نبا آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، ترجمہ بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جہاں پہ میرے رب کو پسند ہے وہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں سے میرے رب کو پسند نہیں ہے وہاں یہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ اور ایک بات بتاؤں، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، پھر وہ ہر ایک سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ متقین لوگ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ستھری ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بھلا اندھیرے میں ہوں، بھلے رات کی تنہائیوں میں ہوں، بھلے نیٹ پہ ہوں، بھلے موبائل کے اوپر ہوں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ دنیا دار لوگ جو خود کو چاہتے ہیں کہ زمانے والے انہیں نیک کہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے تو نیک ہوتے ہیں، اندر نہیں، اور ان کا انجام بھی درست نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں، ایک حدیث طیبہ بھی سنا دوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی جب آپ جاؤ گے وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو جنت قریب آئے گی، کیونکہ اس وقت دوستیوں اور جنتیوں دونوں کی نگاہیں بہت تیز کر دی جاتی ہیں، جیسے جیسے وہ جنت کے قریب جائیں گے بڑے خوش ہوں گے، یہ میرا گھر ہے نا، اس لیے تو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے انٹری کا ٹائم ہوگا، کریم رب غضبناک آواز میں فرمائیں گے ان کو لے جاؤ، انہیں دوزخ کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دو۔ لوگ چیخیں گے مولا کریمہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کاش بنا دکھائے ڈال دیا ہوتا تو اتنی اذیت نہ ہوتی، تو اب کیوں دکھا کے کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کریم رب فرمائے گئے لوگوں تم بھی تو لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے نا، اور گناہ صرف میرے سامنے کرتے تھے، تو یہی تم لوگوں کا انجام ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ان کے موبائل کو دیکھ لو، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ اپنا موبائل دیکھیں، کیا اس قابل ہے کہ کسی اور کو دکھا سکیں؟ پھر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ نیٹ یوز کریں تو اس میں غلط کام نہیں دیکھتے، بھلے وہ محفل میں ہو، بھلے وہ تنہائی میں ہو، وہ ان کی سوچیں کے اوپر بھی رب کی محبتوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ تو غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ تو عارضی زندگی ہے نا، ہماری کتنی ہے، 100 سال سے تو کم ہی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 120 تک ہوگی، لیکن پرماننٹ کامیابیاں مل جائیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں۔ اور پھر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، جو گناہوں سے لت پت ہوتے ہیں انہیں تو نت نئے روز گندی گندی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی صحت کو بھی بچا لیتے ہیں، پھر اپنی عزت کو اپنوں اور پراؤں کی نگاہوں میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میری بچیوں کوشش کرو آپ لوگ بھی کہ ہم لوگ بھی اسی صف میں شامل ہو جائیں، بھلے عورت ہو بھلے مرد ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالی مرد نہیں، کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، اللہ سے ڈرنے والے کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ مقابل ہے پچھلی آیتوں کا، یہاں پہ تو اہل تقوی اور نعمتوں کا ذکر ہے نا، یا منظر ہے جس میں وہ مزے سے رہ رہے ہیں، اور پھر آگے سارا کچھ آئے گا۔ پیچھے کیا تھا؟ باغیوں اور نافرمانوں کا تذکرہ تھا، وہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ان جہنم کانت مرصادا استغفر اللہ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ اور
اس سے اگلی آیت کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. جہنم کی آگ، وہ آگ اتنی سخت ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. اور گرمی کے موسم میں آپ کو ٹھنڈا پانی نہ ملے تو کیا ہوگا، یہاں ایک اتنی سخت آگ. اور پھر کریم رب کیا فرمائے، لا یذوقون فیہا بردم ولا شراب، انہیں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، انہیں گرم پانی ملے گا. اور استغفراللہ، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، انہیں کچھ نہیں ملے گا گرم پانی. اور الا حمیم و غساقا، زخموں کا دھواں، پیپ. اور یہ ملے گی کیونکہ وہ کرتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کو پس سے پشت ڈال دیتے تھے. تو پھر آخر میں کریم رب نے کیا فرمایا، فلن نزیدکم الا عذابا، تمہاری عذاب میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. دیکھو، جو موت کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ڈرا رہا ہے مولوی. نہیں، حضرت عمر سے بھی تو پوچھو نا، ان کو کسی نے کہا تھا، موت کا خوف دلایا تھا، تو فرمایا روز آ جایا کرو، مجھے موت کی یاد دلائی. وہ عمر جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے ان کے جنتوں میں محل دیکھا ہو. یہ بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے سنبھل جاتے ہیں. میری بچیوں، ان عذابوں کو سامنے رکھو، اپنی قبر کو سامنے رکھو، تاکہ آپ کوئی برا کام نہیں کر سکو. اور متقین کی صف میں آنا. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن کریم سننے کے لیے ٹائم نہیں، اس اچھے کام کے لیے ٹائم نہیں. ٹائم ہے، ذرا موبائل کو تھوڑی دیر بند کر دو، آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. فیس بک سے نکلو، آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. جو جھوٹ موٹ واٹس ایپ کے اوپر غلط مرض میسج کر رہے ہوتے، فارورڈ کر رہے ہوتے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نکلو تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. اور پھر ہم لوگ بھی اسی صف میں شامل ہو سکتے ہیں. کیا میں توقع رکھوں؟ ہاں، یقیناً ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. حدائق وأعنابا، متقین کو ملے گا کیا؟ ان کے لیے باغات ہیں اور انگوروں کی بیلیں. باغات، باغ نہیں، باغات ہیں. ہم لوگوں کو کسی جگہ پہ جانا ہو یا کسی نے بتایا فلان جگہ پہ اتنا خوبصورت باغ ہے، تو ہم لوگوں کا دل کرتا ہے دوڑے دوڑے جائیں، کیونکہ جو گرینری ہے، جو حسن ہے، وہ ہر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ایک باغ ہو تو تبھی، جب باغات ہوں تو وہاں بندے کا حال کیا ہوتا ہے، بندے کی کوشش ہوتی ہے میں جاؤں. پھر کتنے ہم ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں، کرایہ، اپنے جو میل لوگ ہوتے ہیں ان کی منتیں، گھر سے ساری چیزیں تیاری کر کے ہم لوگ جاتے ہیں، باغات دیکھتے، بہت خوش ہوتے ہیں آنکھوں کو، اور ہماری روح تک تازہ ہو جاتی ہے. بہت رب کے نظاروں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے خود باغات بہت پسند ہیں. اور ایک دفعہ دیکھ کے آتے ہیں تو پھر بار بار بتاتے ہم گئے تھے وہاں پہ، ہم نے فلاں باغ دیکھا تھا، فلاں پہ ہم نے یہ فروٹ دیکھا تھا، اور یہ اور اس کی یادوں میں ہم لوگ گم رہتے ہیں. تو کریم رب فرما رہے، لوگوں تو متقین بن جاؤ گے نا تو پھر تمہیں انعام ملے گا. ایک نہیں، ہمیشہ کے لیے باغات ہوں گے. ابھی کبھی ہوتا ہے ہمارا کس چیز پہ دل چاہتا ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتی، کبھی کوئی لا کے دینے والا نہیں ہوتا. لیکن متقین لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے، جب ان کا دل کرے گا، وہی نعمت ان کے سامنے آ جائے گی. باغ سے وہ ٹوٹے گا، پھل وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اسی ٹائم اس جگہ پہ دوبارہ لگ جائے گا. دیکھو وہ سودا اچھا ہے نا. کیا رب فرما رہے تھے، حدائق وعنابا، وہاں پہ باغات ہوں گے متقین کے لیے، اور انگوروں کی بیلیں ہوں گی. انگور بھی تو بہت پیارا ہوتا ہے نا. اگلا کیا، وکواعب اترابا، وکواعب اترابا، وہاں جوان سال ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. اب یہاں پہ لڑکیوں کا ذکر ہے، مردوں کو اسپیشل کہا گیا ہے. دیکھو مردوں، تم تو بندروں کی طرح اسکولوں اور کالجوں کے آگے آگے گھوم گھام رہے ہو، وہ لڑکیاں بھی تمہاری نہیں، دور سے دیکھ رہے ہو، اور تم لوگ اپنے زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو خراب کر رہے ہو، لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہو. اور تم رب کریم کی طرف ہو، تمہیں جوان سال خوبصورت لڑکیاں وہاں ملیں گی. اور جنہوں نے بوڑھا بھی نہیں ہونا، جو نیک بھی ہوں گی، جو بہت خوبصورت ہوں گی، اس کے ساتھ کیا ملے گا، وہ کأساً دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام بھی ملے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
وہاں پہ کیا ہوگا؟ سننے کو نہیں ملے گی. ولا کذابا، اسی طرح جھوٹی بات بھی. ابھی ہمارا آدھے سے زیادہ خون تو اس بات پہ جل جاتا ہے نا کہ اس نے فلاں جھوٹ بول دیا، اور غلط ملت گندی لغو باتیں جو دنیا کے گناہوں کی طرف لا رہی ہیں، وہاں ایسی لغو باتیں نہیں ہوں گی، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں سچ کی دنیا ہوگی. پھر اب اگلا جو آیت مبارک کیا ہے، کتنی حوصلہ افزا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا انعام. اب یہاں پہ جو دو الفاظ ہیں، جزا، رب نے جزا کا لفظ خوبصورت. اور پھر دیکھو جتنی نیکیاں، کتنی بندہ نیکیاں کر سکتا ہے 100 سال میں، کتنی کر سکتے. فار ایگزامپل ویسے تو اتنی ایج نہیں ہوتی، زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، کئیوں کی 15 سال میں فوت کی ہو جاتی. کل ہی ہماری ایک جاننے والی فوت ہوئی، اس کی تو 20 بھی نہیں تھی. بہت سارے لوگ 30 اور اس طرح کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. میں مثال دے رہی ہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس 100 سال ہے زندگی، کیوں نہ کتنی نیکیاں ہم کریں گے، کیا ہمارا اتنا بڑا انعام ہو سکتا ہے جو رب فرما رہے. حضرت داؤد علیہ السلام جن کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک تھی، ستھرے لوگ تھے، نیکیوں کی ترغیب بھی دینے والے، نیکیاں کرنے والے تھے، اور ان میں اخلاص بھی بہت زیادہ تھا. جب انہوں نے رب سے وہ پڑھا تھا نا کہ ایک ایک کے بدلے میں اتنا اتنا جزا دیتا ہے کریم رب، تو پیار آیا رب سے، مولا کریم ذرا مجھے دکھا تو صحیح نا کہ جو نیکیاں میں نے کی ہیں تو مجھے دکھاتے. محبتوں کے سے کوئی تکبر نہیں تھا. تو کریم رب نے انہیں نیکیاں دکھائی، ہر طرف ڈھیر ہی ڈھیر نیکیوں کے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. مولا کریم نے فرمایا چل داؤد، جو میں نے تجھے ایک آنکھ دی ہے نا، اس کے مقابلے میں ان نیکیوں کو گنتے ہیں. وہ نیکیاں اوپر چلی گئی اور آنکھ والا احسان نیچے چلا گیا. کتنی نیکیاں کریں، کیا ہم اس قابل ہوں گے؟ ہم ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں تو بہت کتنے لوگ ہیں جو بڑا خوبصورت گھر بناتے، کتنے لوگ ایسا، لیکن وہ بھی خراب ہو جاتے. وہاں پہ کیا پرماننٹ آپ کو اچھا گھر ملے گا، باغات ملیں گے، عورتیں ملیں گی، جو چیز چاہو گے سب کچھ ملے گا تمہارے پروردگار سے. کیوں؟ عطا، یہ رب کی عطا سے ہوگا، رب کی فضل سے ہوگا، رب کے کرم سے ہوگا، رب کی عطاؤں سے ہوگا. تم آؤ تو صحیح نا. اور کہا کہ بہت بڑا انعام ملے گا. دنیا میں جتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، آپ کتنی ایروپلین لے لیں، ساری زندگی گھومتے رہیں پوری دنیا کو، آپ ایک چکر نہیں لگا کے دے سکتے، ہر ایک چیز کو نہیں دے سکتے، کونے خدرے تک نہیں پہنچ سکتے. اس کو قرآن کریم قلیل کہتے، متاع قلیل، قلیل کا لفظ استعمال. لیکن جزا کے بارے میں، جب رب کے انعام کے بارے میں آیا تو کتنا عطاء حسابا، بڑا انعام ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس کی تجوید تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. ان نون اور میم دونوں مشدد جب ہوتے ہیں وہاں پہ غنہ ہوتے ہیں، اور غنہ گنگنی سی آواز ہوتی ہے، 2 حرکات لمبا کرنا ہوتے. ان للمتقین، متا جلدی سے، قین قاف حلق اس کے اوپر جو کوا ہوتا ہے اس وہاں سے نکلتی ہے، اور یہاں سے پہلے زیر ہو تو 2 حرکات لمبا. للمتقین، نا جلدی سے، مفا، ماں بھی جلدی سے، اور فا الف سے پہلے زبر ہے، 2 حرکات لمبا، کیونکہ یہ مد اصلی ہے. الف مدہ بھی کہا جا سکتا ہے. مفازا، یہاں پہ وقف ہو رہے اس لیے مفازا. جہاں بھی 2 حرکت ہوتی ہیں، زبر کی 2 زبریں ہوتی ہیں، اس کو کھڑی زبر کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، یا مد اصلی کی طرح مفازا. اگر یہاں پہ آپ نے جوڑ کے پڑھنا ہے، سانس نہیں توڑنی، تو پھر یہاں پہ ہا ہے نا، اس کے بعد مفازن حدا، یہاں پہ اظہار ہوگا تو مفازن پڑھا جائے گا. پھر ہا کیسے ادا ہوتی ہے؟ جیسے آپ شیشہ سب کرتے ہو تو ہا کی ساؤنڈ آتی ہے، ایسے ہا. پھر اگلے دا، یہاں چھوٹی مد ہے، 4 حرکات لمبا کرنا ہوگا. حدا ای جلدی سے قا، اس کو بھی ادائیگی جو ہے وہ کوے والی جگہ سے، لیکن جلدی. وہ اس کو ہونٹوں کی گولائی سے. و عین وسط حلق سے. نا الف سے پہلے زبر ہے تو 2 حرکات لمبا. نا با، یہاں وقف کریں گے تو، اگر آپ وقف نہیں کرتے تو اگلا وو ہے، وو کے ساتھ آپ کو ملانا ہوگا. وہ نا بم،
بم یہاں ملا کے پڑھنا ہے اور 2 حرکات لمبا ہے. یہ بھی نون کے قواعد میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ہے. 2 حرکات لمبا. وقواعب کا جلدی سے اور پتلا پڑھنا ہے. واو اس کو گول سے، لیکن وا یہ 2 حرکات لمبا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. قواعب عین وسط حلق سے، با جلدی سے، اتھ تا پہ ہم سے، اتھ تھوڑی سی آواز نکلے تو خوبصورتی ہوتی ہے. اتھ را کو 2 حرکات لمبا. اتھ را با. لیکن اگر یہیں آپ وقف نہیں کرنا چاہتی تو پھر آگے وہ کے اوپر شد ہے تو اس کو آپ کو ملانا ہوگا. اتھروا بم و کا یہاں پہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. کا پتلا سے، لیکن اس کے اوپر جزم ہے تو جو حمزہ اصلی نہیں ہوتا، الف کے اوپر جیسے جزم ہوتی ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے. وہ سن سن یہاں پہ اخوا ہے. وہ سن کیونکہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر دال ہوگا تو اس کو ہم لوگ 2 حرکات لمبا پڑھیں گے، یعنی اخفا کریں گے. دہا ہا سینے والی سائڈ سے 2 حرکات لمبا. دہا قا دہا قا. پھر لا یسمعون، اگر آپ جلدی سے پڑھتے ہیں لا یسمعون تو اس کے معنی بہت بدل جاتے ہیں زمین و آسمان تک. لا نہیں سنیں گے، لا نہیں. اگر آپ جلدی سے پڑھتے لا یسمعون تو کیا ہوگا کہ آپ ضرور سنیں گے. اس طرح قرآن کریم کے معنی بدل جاتے ہیں، تھوڑا دھیان سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. لا یسمعون عین وسط حلق سے اور وہ سے پہلے پیش ہے 2 حرکات لمبا. یسمعون فی یا سے پہلے زیر ہے، فا کے نیچے 2 حرکات لمبا. فی ہا الف سے پہلے زبر ہے 2 حرکات لمبا. لغ غین جیسے گلا صاف کرتے ہیں ایسے ساؤنڈ ہوتی ہے. لغ وم وہ قاعدہ پیچھے بتایا ہوا ہے. ولا لا کا بھی ابھی بتایا کہ زال نرمی سے ادا ہوگا اور زبان اوپر والے دانتوں سے لگے گی جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں. کہ با 2 حرکات لمبا، ذا کو بھی اور با کو بھی. جزا یہاں بڑی مد ہے، جا کو جلدی سے اور سا کو 6 حرکات لمبا. جزا میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے. جزا میر ربک، میر رب پر ہے اور میم کو را سے ملانا ہے. حروف یرملون میں سے میر ربک وسط حلق سے عطا تا کی نسبت 2 نقطوں والی تا کی نسبت موٹا ہوتا ہے. تو عطا 6 حرکات لمبا. عطا ان یہاں پہ نون ساکن نون تنوین کے بعد ہائے تو اظہار ہوتا ہے. یہ سیدھا جیسے آپ کو آتا ہے ایسے آپ نے پڑھنا ہے. عطا ان حسابا سا اور با 2 حرکات لمبا. اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سارے عزیز و اقارب کو، تمام امت محمدیہ کو متقین کی صف میں کریم رب ہم کو شامل فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے. تمام پریشان حال لوگوں کی ساری پریشانیاں کریم رب دور فرما، ہر ایک کی حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. پچھلا جو تذکرہ تھا متقین کے بارے میں کہ یہ بدلہ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے بڑا انعام دینے والا، اسی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ پروردگار رب السماوات والارض جو پروردگار ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما الرحمن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے.
بے حد مہربان ہے وہ مالک، لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو بھی طاقت نہیں ہوگی کہ اس رحمان کے اذن کے بغیر اس سے بات کر سکیں، نہیں کوئی بندہ بھی کریم رب کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا، کسی میں بھی دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یوم جس روز یقوم الروح کھڑے ہوں گے فرشتے، والملائکہ یوم یقوم الروح جس دن روح کھڑے ہوں گے، والملائکہ اور فرشتے، صفا یعنی پرے باندھ کے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اذن دے، وقال صوابا اور وہ ٹھیک بات کرے۔ اللہ اکبر۔ اس دن حتیٰ کہ جبریل امین بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ بھی دست بدستہ کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال کے سامنے اور خوف سے کانپ رہی ہوں گی، اور ان کی زبان پر اللہ کے حمد کے کلمات جاری ہوں گے کہ ہم مولا کریمہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، اسی طرح دوسرے فرشتے بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ اس روز سب لوگ چپ ہوں گے، کسی کو لب ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، البتہ وہ نفوس قدسیہ جن کو اذن گوائی ملے گا بولنے کا، وہ اپنے رب کے حضور اپنی گزارشات اور اپنی التجائیں پیش کر رہے ہوں گے۔ اور بخاری نے صحیح میں حدیث شفاعت بڑی خوبصورت لکھی ہے، یعنی کافی عرصہ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ آپ ذرا قیامت کا تصور کیجیے، جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں ویسے بھی کتنی گرمی، سارے لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، جتنا زیادہ پسینہ ہوگا پسینہ میں شرابور ہوں گے، اتنے زیادہ پسینہ کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گردن تک، یعنی بہت زیادہ پسینہ ہوگا، اور سب آخر کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے، آپ اپنی معذوری بیان کریں گے، اسی طرح مختلف انبیاء کے پاس سے حاضری دیتے دیتے یعنی نا امید ہوتے ہوتے لوٹیں گے، اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں خود تو شفاعت کی جرت نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جس کے پاس سے کوئی سائل نامراد نہیں لوٹا، وہ سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے، جب وہ حکم دیں گے وہ جائیں گے، اور جب در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب ساری مخلوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، شفاعت کی درخواست کرے گی، تو ان کی درخواست یعنی درخواست کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، یاد رکھیے، جو آج مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ابھی جو لوگ کچھ ایسے بھی ہیں انکار تو نہیں کر سکتے لیکن تعویلیں عجیب و غریب دیتے ہیں، اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اس دن مصطفیٰ کریم کی شان ان لوگوں کو پتہ چلے گی، اور ہم سب کو بھی، وہ لوگ بھی ان کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم سب کی فریاد سن کر فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں میں ہوں، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، ہاں مجھے یہ منصب حاصل ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب جا کر سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کریں گے۔ عرش والا فرمائے گا یا محمد ارفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ اے پیکر ہر خوبیوں زیبائی اپنے سر مبارک اٹھاؤ، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔ اذن شفاعت سے شرف یاب ہو کر مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا آپ خود تصور کیجیے کہ لوح الحمد کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، اور جو آئے گا اسے
پناہ دیتے جائیں گے۔ محبت سے ذرا میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہ دن برحق ہے، سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ۔ ابھی تو ہمارے پاس چانس ہے، ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنی آخرت کی ضرور تیاری کیجیے۔ کریم رب تو موقع سے پہلے ہی سمجھا رہے ہیں نا، قیامت سے پہلے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ مالک کیا فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان عملوں کو جس نے آگے بھیجے تھے، اور کافر بڑے ہی افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ کہے گا کاش میں خاک ہوتا۔ اس میں 2-3 مسئلے بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ کفار کا بھی جب کٹھا چھٹا کھولا جائے گا تو وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم لوگ بھی کچھ تیاری کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، اور کہیں گے کہ کاش ہم مٹی میں مل گئے ہوتے اور ہمیں یہ روز دیکھنا نہ پڑتا۔ اور دوسرا علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیطان اللہ کے بندوں کی، نیکوکاروں کی عزت دیکھے گا قیامت والے دن اللہ کے ہاں، تو اس وقت اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا ہوگا۔ وہ بڑے ہی حسرت سے کہے گا کہ کاش، ابھی تو اسے ہے نا ناز، ابھی تو متکبر ہے کہ میں تو افضل ہوں، یہ انسان تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس دن تو اس کا جو غرور ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہے گا کہ کاش میری بھی تخلیق مٹی سے ہوتی اور میں اپنے رب کے حضور عجز و انکساری اختیار کرتا اور آج اس رسوائی سے دوچار نہ ہوتا۔ ہم سارے کے سارے انسان مٹی سے بنے ہیں، تو کیا ہمیں تکبر زیب دیتا ہے؟ نہیں، تکبر تو دھوکہ ہوتا ہے نا بچوں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت میں، اس آخری آیات میں اسپیشلی کریم رب نے بڑے واضح اور خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ وقت، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے میں ڈرا رہا ہوں، تو اس سے زیادہ اور کتنا واضح ہو، اس سے تو کلیجہ ہل جاتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کو ہوں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور محبوب کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔